کوئی کہتا ہے کہ نہیں اگر تمہارے کو ڈر ہے تم نماز مت پڑھو گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہارے کو اگر ڈر ہے تو مت نکلو گھر میں بیٹھ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کو کور سے کور کر دیے تم اپنے سر کو کور کر لو مت نکلو۔ کوئی کہتا ہے کہ دواخانہ اگر بن رہا تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ اس میں حصہ کر دو۔ کوئی کہتا ہے بنگال میں کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو بنگال سے مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ ارے میرے بھائی، وہ ڈرپوک تھے جو پاکستان کو بھاگ گئے، یہ جیالوں کی اولاد ہے، بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہے۔ ارے وہ ڈرپوک تھے، بھاگ گئے۔ ہمارے آبا و اجداد ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے۔ تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ، ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ۔ عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ بھارت کے آئین میں عزت، وقار کسی بھی بھارت کے ناگرک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، عزت اور وقار، ڈگنیٹی۔ وہ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم سے چھینا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہری، ہم دوسرے درجے کے شہری کبھی نہیں بنیں گے۔ تم لاکھ بول لو، ہم تمہارا جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تم ہارو گے۔ گھر میں بیٹھ جاؤ، نماز ایک چیف منسٹر بول رہے نہیں جمعے کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے۔ آپ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے؟ آپ کب سے علامہ بن گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب دین میں ان سے سیکھوں؟ نہیں، جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لے سکتے، اچھا اور کیا کیا کر سکتے گھر میں؟ بولو پیارے، گھر میں پڑھ لو۔ ارے مسجد ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، مسجد ہے، صبح قیامت تک مسجد رہے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے وقت اللہ ان مسجدوں کو اٹھا کر، اس مسجد چوک کو، مکہ مسجد کو اٹھا کر، دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا۔ جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا پیارے، ہم مسجد کو جائیں گے اور مسجد کو آباد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا فریڈم آف ریلیجن ہے۔ آرٹیکل 25 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، میں اپنا دین تم سے نہیں سیکھوں